نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یا رب رحمت دی جھڑی کر دے، یا رب رحمت دی جھڑی کر دے، بل سکھ گیا سکھ امید ودی، پاک رحمت امید تری کر دے. سبحان اللہ. لکھی قسمت میں مسکین دی مولا، لکھی قسمت میں مسکین دی مولا، میری کھوٹی تقدیر کھری کر دے. سبحان اللہ. پر بے شک مجرم ہوں تیرا، امتی یار دس میں جبری کر دے. سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد محترم حضرات، ٹائم کافی تھی کہ میرا ارادہ کہ 9 بجے سے واپس والوے سو، لیکن زیادہ دیر ہو گئی ہے کہ فجر کو ملتان مجھنے میں چند گلاں کرے سالہ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. سب تو پہلی گل ہے اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب تو افضل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام صحابہ دے بھی سب تو افضل ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، میں اکثر لفظ غلام استعمال کرنا کہ غلاموں، میں ایک جگہ تے تقریر کرم یا ایک سیال کوٹ دے بزرگ بیٹھا، میں کو کہنے لگا قاری صاحبہ تو ہر بندہ جو آنے غلام غلام، آج کل تو غلامی دے دعوے ہر بندہ کریں دے نا. غلام تو کام بڑھنے جو رسول اللہ دی اطاعت نہیں ہوئے، سبحان اللہ. واہ واہ. نبی دی اطاعت نہ ہوئے، بندہ دعویٰ میں غلام غلاموں کو آدھو. میں کسی تُسا کیا آدھو، میں کہ تُسا کیوں آدھو لوگوں نے رسول اللہ دے غلام ہو. انہوں نے نمود تو کنے دے داڑھی ہوں دی ہے، کوئی ایسے انہوں نے جنہوں نے نبی دے مود انہوں نے نبی دے غلام بڑی بیٹھا انہوں نے شریعت مصطفیٰ ہی کوئی نہیں ہوتی تو انہوں نے آدھے نبی دے غلام. میں کہ بابا جی میں چلو غلام نہ کھتا تو کیا آدھا، میں کیا آدھا. میں کو نہیں رہا جملہ ہے کہ بڑا سنان گا، انہیں فرمایا تو اگر نہ فرمانا. میں کہ بابا ایک گل ہے، میں انہیں ایک بندے وچ بیٹھ سانا تو میں آکھا سارے نہ فرمانا، طریقہ تو نہیں نا. میں کو بابا آکھن لگا پترا کہ غلام ہوندہ ہوئے جڑا آقا دی نوکری کر کر کے تھک بنے، جڑا نوکری کر رہی نہ غلام کو نہ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جے کو نماز دا ٹائم نہ ملے، جے کو قرآن پڑھن دا ٹائم نہ ملے، نہ کو نماز پڑھنے دا ٹائم ہوئے، نہ کو مسجد ونجن دا ٹائم ہوئے، ایک دو شیر پڑھنا نبی دا بندہ غلام پڑھنا دے کہاں جا کیا.
वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह غلامی واسطے ضروری ہے فرمایا آقا کی اتنی نوکری کرے کہ تھک بنے پتہ لگے کہ رسول اللہ دا غلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جڑی قرآن پاک دی آیت کریمہ پڑھی ہے میں پڑھنا تو کچھ اور جاننا بھی لیکن اے ذہنی چاہ کے چلو ایندہ ہی نال ترجمہ کر چھوڑا سنا دوسری آیت دے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی اے نبی انا ارسلناکا بھائیو ذرا تھوڑا جہاں توجہ دیتے جڑا دوست بیٹھا نہیں میں چھوٹے میرے بیٹے گفتگو نہیں کرنی چند گلنا کرے سا تو آپ کو میں آدھا کچھ نہیں اور نہ میں اتنا تو آپ کو پٹھوا میں سبحان اللہ ضمیر جب تک ناک ہے بندے دا منہ نل کیا ہے ضمیر میں کوئی بندہ آدھا نا ایک بندہ ہو میرا قاری صاحبہ ایک جگہ تو تقریر کیا کرے اور سارے آپ کو بھی بندہ اچھا ہے میں کہ بندہ تاں اچھا جو ضمیر آکے اچھا سبحان اللہ دل ہی نہ آکے بندہ دا تو منہ پٹ کے بندہ آکے اچھا سبحان اللہ بندے دا ضمیر بھی آکے اچھا ہے نا لہذا ضمیر آکے تو سبحان اللہ انشاءاللہ ایک سا ضرور آکھ سو بھی صحیح سبحان اللہ تنال توجہ اور تنال سنیا کرنا میرا چند اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ نبی اے سونا نبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا سبحان اللہ کہ بے شک اسد واقع گواہ بنائے اس امت کا سبحان اللہ اسد کو گواہ بنائے آگے فرمایا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فرمایا مبشر بھی بنائے خوشخبری دیون والا بھی بنائے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت علی دیوار کے سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں قیدی بن کے کھڑے ہوتے ہیں فرمایا وَآنَا مُبَشِّرُهُمْ اِذَا حَابِسُ لوگ قیدی ہوتے پتہ نہیں سادہ کیا بنسی فرمایا میں نے خوشخبریاں دے ساں یارو پریشان نہ ہو رب دا جلال جمال اچھ بدل گئے سبحان اللہ بزرگیں لکھے اللہ دا جمال جلال اچھ کی میں بدل سکتا واہ واہ اللہ دا جلال جمال اچھ کی میں بدل سکتا بزرگ لکھ دینے فرمایا اللہ تعالیٰ دا جدو جلال بدلنا فرمایا جمال دے وچ یعنی اللہ پاک دا جمال ہونا فرمایا قدو ہونا اللہ تعالیٰ فرمایا سی میرے بندیوں رب دے سامنے پیش ہو حساب دیو سبحان اللہ تھوڑا آواز کم رکھتا بس ٹھیک ہو تھوڑی کم گزار دیو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندیوں فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندیوں حساب دیو کہ حساب دیون واسطے بجنا کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ دے محبوب ایک بندے تے ہاتھ رکھسن جیسا نام اسی ابو بکر صدیق سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دے سامنے اسی ابھی پیش ہوئے گا جیسا نام ابو بکر صدیق ہوئے گا حدیثہ بھی چند ہے اللہ تعالیٰ فرماوے گا فرشتوں ہر طرح دا حساب لاؤ فرمایا اس نبی دا غلام دا سارا حساب اسی جدو حساب اسی ساریاں لیکیاں اسن کوئی گناہ نظر نہیں آوے گا اللہ تعالیٰ دا جمال جلال جمال کی بدلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا سونا محبوبا اس ابو بکر دے صدقے میں خوش ہو دیا جنہ دی بخشش مگ دے بھی جو رب بخش دے گا سبحان اللہ مگنا تیرا کم میں رب بخش دے گا فرما مطلب کیا ہے میرے نبی دے غلاموں فرمایا یہ دو رب دے جلال جمال چوسی میں خوشخبریاں دے سیاروں پریشان نہیں ہونا میرا رب بخش دے گا سبحان اللہ پریشان نہ تھی بھائی اللہ بخش دے سی سبحان اللہ خوشخبریاں دے من والا فرمایا وہ نذیرہ سبحان اللہ سامنے ہاں سبحان اللہ سارے بزرگوں دا بالکل یہ طریقہ کہانی سارے ٹھیک ہے بھائی شروع تھی بنا سارے استاد صاحب ہونا بھائی بہرحال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی فرمایا میرے نبی فرمایا سب بھیجے کہ شاید بنا کے بھیجے ہیں مبشر بن کے آئے آگے فرمایا نذیر بن کے آئے کائنات نور سے روزے چنگے کم کرے صدرہ بخش دے سی سبحان اللہ چلے الٹے کم ماتے
آئیں الٹے کماں تے چلے رسول اللہ دی شریعت عمل ہی نہ کرے رزق بھی حلال نہ ہوئے باہمیں مسلح تے چیڑا کھڑا ہوئے جس بندے دا رزق حلال نہیں اس بندے دی نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی بے شک نبی پاک غلاموں پہلی سب تو ودی چیز ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے بل رزق حلال جگہ بزرگیں لکھے کہ جڑا بندہ برائی دی طرف منتقل ہوتے نا گندے کمنا دی طرف شہوت دی طرف نفس پرستی دی طرف فرمایا اس وقت میں جس وقت میں پیٹ دے اندر حرام ہو حرام ایک ایسی چیز ہے جڑے بندے کو نفسانی خواہشات ہوتے ہیں بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام مدعو کی آیت دی طرف آدھا کیا جڑی آیت ہے میرا موضوع ہے اللہ فرمیدی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللہ فرمیدی سوڑیا اسی شاید بنایا ہے مبشر بنایا نذیر بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے والمومنان حکم فرمایا اللہ نے اس نبی نے اتنی شان عطا فرمائی تو سا کیا کرنا ہے فرمایا تؤمنوا باللہ وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ تو صحیح بیان کرنا وہ اللہ دے رسول دے اللہ دے رسولوں ہیں جدی خوب تعظیم کرو ان تعظیم جو فرق نہیں آونا چاہیے کتنے بھی تنگیوں میں نبی دے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ نبی دی تعظیم جو فرق آوے ان کا وقار بھی بیان کرنے بات سب بھی ہو فرمایا نبی دی عظمت بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے جدا نبی دی عظمت سینے بھی چھوئے فرمایا رب دی تصویر بھی بیان کرنی ہے یہ ایک دفعہ نہیں کرنی صبح شام رب نو یاد کرنا ہے اللہ را صبح شام یہ نہ کرے کون ہوتا ہے اللہ فرمائے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما فرمایا کہ او لوگ فرمایا جڑے لوگ رات بھی فرمایا کیا کرن رب دی تصویر بیان کرن لیکن نہ دے بارے رات نہیں سجدے وچ رہے نے راتاں گزر ویندیاں نے سجدے کریندے نے دی گزر ویندیاں سجدے کریندے نے لیکن میرے نبی دے غلاموں رکوع وچ کدی گزر ویندا ہے کدی سجدے وچ گزر ویندا ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ رات نو عبادت کرا کریندا ہوے بسترے تے جدوں اٹھ گئے میرا اللہ تعالی فرماندا ہے فرشتے گواہ ہو جو قبر دی بخشش ہو گئی ہے یا اللہ اور بندے بھی نہیں اس دی بخشش ہو گئی ہے اللہ فرماتے کہ سبحان بندہ اپنا بستر چھوڑ کے مصلی پہ آئے ایک دفعہ ہر بندہ ستا بھی ہے میرے نبی دے غلاموں ایک ایسا بندہ بھی ہے جڑا رات کے بستر تے اٹھی کے رب کو کھڑا یاد کریندا ہے اللہ فرماتے اس واسطے بخشے ہیں کہ اس رات کے اندر میں یاد کھڑا کریندا ہے میں کہ تم مومن ہیں دعویٰ بھی کریندا ہے کہ صبح دی نماز بھی گئی ہے عشاء دی نماز بھی گئی ہے فجر دی نماز بھی گئی ہے إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان اللہ فرماتے مومن جدوں اللہ دا ذکر ہوئے فرمایا رب تعالیٰ دا ذکر ہوئے دل چلندا پاکاری ہوئے خوف خدا آوے اگر بندے دے خوف خدا نہ ہوئے دل نہ لڑدے رب تعالیٰ دا قرآن سن کے بندے منہ موڑی ویندا ہوئے اللہ فرماتے نہ کر اس طرح زندگی تنگ ہوئے سیاں آج کیوں میرے نبی دے غلام لوگاں دا رزق تنگ ہے آج کیوں لوگ تنگ دے پے جدوں رب تعالیٰ دے قرآن کے منہ موڑے نظر آ فرماتے معیشت بھی تباہ کر دے سا جب دنیا تباہ نہیں ہونی رب دے سامنے ہونا تے اندھا نکلنا ہے آج آ کے قرآن میں پڑھ نماز میں پڑھ میرے نبی نے فرمایا قرآن پڑھ سے تیری بخشش نماز پڑھ سے تیری بخشش کبھی میرے نبی نے فرمایا نہیں
بندہ میرے ذکر کے موڑی رہندا ہے جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا اج بھی میرے نبی دے غلاموں تسی تتحاد دے لوگو شہراں دے وچ لوگ ہوندے نے بیٹیاں کو ٹی ویاں دیندے نے بیٹیاں نو پتہ نہیں کیا کیا بلا دیندے نے آج بیٹی ٹی وی چلدی ہے فریج دتے چلدا ہے سامان دتا ہے کدی رکھیا ہے لیکن میں دا پیو کو اگر بیٹی کو قرآن دتے کدی پوچھے بیٹی تے کو قرآن دتا پڑھدی ہاں یا نہیں سبحان اللہ بیٹی قرآن بھی نہیں پڑھدی قرآن اتے مٹیاں وچ چل گئی ہے مٹیاں وچ رکھیا دھوڑ ہویا پیا الماریاں دی حفاظت ہوندی پئی ہے نویں داج دی حفاظت ہوندی پئی ہے میرے نبی دا غلام تیری وراثت ہے نہیں تیری وراثت اللہ دا ذکر ہے تیری وراثت میرے نبی دی شان ہے اللہ نے فرمایا ومن عارض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اللہ فرماتے جڑا میرے ذکر کے لے میرے قرآن کے لئے منہ مڑے سی میں ان کی معیشت کام کر دے سا دا بندے کمامن بھاوے بھی کمامن کدی بھی پوری نہیں ہو سکتی بیٹھا قرآن پڑھندا ہوئے تنخواہ 8,000 ہوئے 9,000 ہوئے کدی بھی کمی نہیں آ سکتی کیونکہ رب تعالیٰ جو ذمہ چاہیا ہوا ہے سبحان اللہ ہاں میرے نبی نے غلاموں فرمایا پھر بے نہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ فرمائے قیامت والے جوار سی اٹھاونا ہے تے اندھا بنا کے اٹھاونا ہے یا اللہ میرا کہنا قصور ہے کیوں اندھا بنایا ہی اللہ فرمائے تائیں میرے قرآن نو بھلایا ہے تائیں میرے قرآن نو دور رکھیا حافظ بن کے قرآن بھلائی بدے آگے میں حافظ میں کہ میرا تیرا غار ہو گیا ہے اگر تو عزت دار ہو گیا حافظ ہوئے قرآن کو یاد کرنا مسلمان ہوئے مسجد آباد کرنا مسجد ویران ہوئی گئیاں قرآن رکھیج گئے میرے نبی دا غلاموں میرے نبی نے فرمایا وَنَذِيرًا میں در سنانا لے آیا موڑے سے ضرر بھی ناراض ہوئے گا رب دا رسول بھی ناراض ہوئے گا چاہنے رب راضی ہوئے رب دا رسول راضی ہوئے کل قرآن بھی پڑھتے رہتے میرے نبی دی شریعت عمل بھی کرندہ رہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے میرے نبی نے غلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کی تسبیح وچ گزر ونجے ایویں نہیں باونا تسبیحاں جو گزر ونجے آج اسی قرآن پڑھدے تے پھر وضو پڑھدے ہیں لیکن انہاں لوگاں دا کام دیکھ محمود غزنوی میرے نبی دا غلام وقت بادشاہ بحران دا ایاز دا پتر بیٹھا وضو کریندا سبحان اللہ وضو کریندا ایاز دا پتر بیٹھے تے حضرت نے فرمایا اے ایاز دا پتر پانی بھر کے سبحان اللہ ایاز دا پتر آ گیا پانی بھر کے ڈر گیا بین ہے کہ ایاز دا پتر ہو رہا ڈر گیا جب ڈر گیا میرے نبی دو غلاموں حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے وضو فرمایا وضو فرماون تو بعد جب وضو فرمایا وضو فرماون تو بعد حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے برس دیا فرمایا میرا پتر ہے لوٹا لے من حضرت نے نماز پڑھی ہے میرے نبی دو غلاموں عمل کر کے جب واپس آیا محمود غزنوی دا پتر ہاتھ بڑھ گیا دے بابا جی ایک گل پوچھنا فرمایا کیڑی پوچھنی ہے ایاز دا پتر محمود غزنوی دے سامنے ہاتھ بڑھ گیا دے سرکار ایک گل پوچھنا فرمایا کیڑی گل سبحان اللہ سرکار گل ہے کہ تساں میں کہا کہ ایاز دا پتر آگے تو میں دا نام سد کیا دے آج میں کیوں تساں کہ ایاز دا پتر محمود غزنوی جڑا جواب دیتا میرے نبی دا غلام تو سوچی میرے نبی دا غلام محمود غزنوی نے فرمایا بیٹا تیرا نام محمد ہے بغیر وضو کدی محمد نہ لیا بھی نہیں سبحان اللہ میرے نبی دا غلام سے قرآن پاک دے وضو پڑھنا جن بارے قرآن آتے الا فرد لا يمسه الا المطهرون ہاتھ نہ لایا کرو سبحان اللہ بغیر وضو دے فرمایا ہاتھ ہی نہ لایا کرو کہتا بغیر وضو دے قرآن پڑھا نے پڑھ دے والا ساتھ ہیں بعض ساری بھائی حالات کہیں سی درسن جی میں قرآن دا بھی ادب ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دا بھی ادب ہوئے سبحان اللہ بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دی گل کریں گا اپنے حضرت حسان بن ثابت میرے نبی دے غلام نے سبحان اللہ جدو کافر حج کرے دن میرے نبی دی برائی کرے دن میرے نبی آمدہ فرماونا حسان حضرت میں شاہ فرمیندی
فرمائیں ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے نبی دے غلاموں کتاب باب کتاب الادب دے اندر میرے نبی دے غلاموں میرے نبی آنے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یادوں دے حسان منبران فی المسجد میرے نبی منبر وچ مسجد آ کے مسجد وچ منبر وچ واوینا منبر وچ آ کے میرے نبی دے غلاموں یقوم علیہ قائما حکم دے میرا حسان ذرا منبر تے چڑھ ویں نزال مانو جواب دے جڑی میری عزت دا خیال نہیں کرے دے حضرت حسان بن ثابت منبر پہ چڑھ جانا اور کانا دا لفظ پتہ کیا ہے بزرگ نے لکھے فرمایا بار بار واقعہ ہوتا ایک بار نہیں تھا بار بار میرے نبی دنا آپ فرمایا حسان تو آگا والجل حضرت حسان آوے میرے نبی دی ثنا کرے میرے نبی دی تعریف کرے رسول اللہ دے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نات پڑھدا کافروں جواب دینا رسول اللہ دے غلاموں پر میرے نبی نے ایویں نہیں فرمایا ان اللہ یعید حسان بے روح القدس فرمایا حسان ایویں نہیں ادی جبریل مدد کریں دے سبحان اللہ فرمایا جبریل مدد کریں دے فرمایا جب حسان بولیں دے فرمایا ایویں نہیں حسان جبریل مدد کریں دے میرے نبی نے فرمایا روح القدس لا یزالو فرمایا لا یزالو فیروج لا یزالو یعیدو کا فرمایا او وقت بھی ایسا نہیں ہونا ادھو بلے داوے نراندے او جبریل دسے داوے سبحان اللہ ترمذی شریف دی حدیث ہے میرے نبی دو غلاموں والجڑے شیر پڑھے مسلم شریف دے اندر موجود نے سبحان اللہ مسلم شریف دی حدیث ہے حضرت حسان نے کیڑے شیر پڑھے نبی پاک نے انہوں نے نعوذ باللہ برائی کی تھی ہر شیر برا نہیں ہوتا یاد رکھو ہر شیر برا نہیں ہوتا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ او شیر جڑے غائبت گائی فضول چیزاں کی اتباع کرن وہ شیر جنہوں نے بڑھا چڑھا کے بیان کرن جنہوں نے وہ چیز ہوئے نہ انہوں نے وہ چیز حقیقت ہی نہ ہو ورنہ ہر شیر غلط نہیں میرے نبی خود رسول مسلم شریف دی حدیث ہے میرے نبی دے غلام رسول اللہ دے غلام میرے نبی دے غلام نے جدو آپ نے جواب دیتا فرمایا حجاوتا محمد فرمایا اوے سن دنو تو میرے نبی دی برائی کریں دے نعوذ باللہ حضرت حسان نے کافرن واقعہ فرمایا حجاوتا محمد تو میرے نبی دی حاج کریں دے او میرے نبی دی برائی بیان کرن والے فعجبتو عنہ فرمایا آج میرا نبی جواب نہ دے سی میرے نبی دی برائی فرمایا غلام جو کافی یمی سبحان اللہ فرمایا غلام جواب دے سی میرے نبی اتنا نہیں کہ تھوانے کافرہ نبی جواب دے میں جواب دے سا میرے نبی دے غلام حضرت حسان نے اگے کیا ہے آج یارو گل سنو میرے نبی دے غلاموں گل سنو میں کافرہ دی گل کریں لگیاں وَإِنَّ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فرمایا میں جڑی نبی دی شان بیان کرے نا میں بندے کی نسلہ نہیں مگنا میرے رب نے جزا دینی ہے سبحان اللہ بندے کی نسلہ نہیں مگنا میرے رب نے میری جزا دینی ہے آگے فرمایا سروے نہیں آپ نے فرمایا حجوتا محمد برن شابرن علماء نے بھی پڑھے قرآن پاک دے وچ لفظ برن ہے لیکن برن بھی پڑھے فرمایا حجوتا محمد برن تقیم فرمایا اس نبی دی تو حج کریں دے جڑا پوری کائنات سب تنے کے جڑا پوری کائنات سب نال بنا کے رکھ دائے عوام نہیں فرمایا تقیم سب تو زیادہ پرہیزگار ہے میرا نبی آپ نے فرمایا اے لوگوں سن گنو رسول اللہ کی شیمت گل وفا اے اللہ کا رسول ہے جب اخلاق بھی سنے عادت بھی اچھی ہے ایک کدی کسی نال برائی نہیں کریں گا سینے میں اندر وفا موجود ہے سبحان اللہ تکبیر اللہ اللہ رسالت خلاف مطلب فرمانے دا فرمایا سینے دے اندر کیا ہے فرمایا وفا موجود ہے ایویں نہیں آگے فرمایا آپ نے فرمایا اوے لوگوں یاد رکھو اے میرے نبی عام نہیں فَإِنَّا بِي وَوَالِدِهِ وَعِرِدِي فرمایا میں ہوں یا میرا ابا ہوئے یا میرے ابے دبی ہوئے فرمایا وَعِرِدِي میری عزت ہوئے ارد محمد فرمایا ساریاں عزتاں میرا ابا بھی میرے والدین بھی اس نبی وسط قربان نے
سبحان اللہ اس نبی کا قربان ہے اللہ نے سب تو عظیم بنایا تے میرے نبی نو بنایا ہے میرے نبی دے غلام ہوئی میں حرم کا میرے نبی دے غلام مکہ فتح ہویا یہ دوجی حدیث وچ رسول اللہ دا غلام ہے فتح مکہ کتاب المغازی بخاری شریف دے اندر ایک حدیث آندی ہے میرے نبی دا غلام ہے جہدا نا حضرت عبداللہ بن رواح او عبداللہ بن رواح میرے نبی جمعے دا خطبہ دے پہن سبحان اللہ جمعے دا خطبہ ہے میرا نبی دا غلام جتیاں دی جگہ تے کھڑائی میرے نبی نے فرمایا رہے بنو عبداللہ بن رواح اٹھے بائے گیا جدو جتیاں دی جگہ تے بائے گیا باہم آئی بعد جدو سارے اٹھ گئے نے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ عبداللہ بن رواح کو تا تسا نہیں فرمایا کہ جتیاں دی جگہ تے بائے بن لیکن اٹھے بائے گیا تھوڑا دیا کھڑتے ہوتے اگے نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ذرا میرے قریب آ یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے نبی نے فرمایا میں تو انہاں لوگوں نے آکھا جڑے دروازے تے کھڑے ہیں میں کہ بہے منو ایک کیوں بہے گے جتیاں والی جگہ تے آدھے یا رسول اللہ جدو اللہ دا رسول حکم دے تے کلے بندے واسطے نہیں ہوندا اللہ دا رسول حکم دے تے چند لوگاں واسطے نہیں ہوندا پوری کائنات واسطے ہوندا ہے پوری کائنات واسطے ہوندا اس واسطے میں بیٹھ گیا میرے نبی دا غلام اور حضرت عبداللہ بن رواح مکے دے وچ فتح مکہ ہویا میرے نبی دا غلام آ کے ادا کھڑے بن الکفار حلو بن الکفار ان سبیلہی ہاتھ ونیو رستہ چھوڑو اج نبی آ گیا ہے سبحان اللہ رستہ چھوڑو آج نبی آ گیا میرے نبی دا غلامو حضرت آدھر آج ہاتھ ونیو اگلی بات جڑی کیتی ہے میرے نبی دا غلامو فرمایا الیوما نضربکم الیوما نضربکم لا تنزیلہی ہاتھ ونیو اسفوان عمر نویے جن رب دا قرآن آوے سبحان اللہ کتاب المغازی کی حضرت عبداللہ ابن رواح دیکھنا عمر قرآن کیڑی سنو قرآن پاک اللہ فرمائے دے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان سبحان اللہ اللہ فرمائے دے کافران دے گردنا تے بھی مارو کافران دے جوڑن تے بھی مارو ہر جوڑی نہ ہلا کے رکھ دو جڑے میرے نبی دے دشمن کافر نے فتح مکہ دا موقع ہے میرے نبی دے غلام آدھے کن ہاتھ منو تھوڑا کچھ بھی نہیں بچنا دارودن جدیل الہام مقیلہی آج تھوڑا اتنا مارنے کہ تھوڑی گردنا ملائے وجنن میرے نبی دے غلام حضرت عبداللہ بن رواح اگلی جڑی گال کی تھی آپ نے فرمایا یجحل الخلیلان خلیلہی تو سائے نہ سمجھاؤ کہ سجا دوست آ گیا فرمایا کوئی کسے دا دوست نہیں آج دوست تو ہیں جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے سبحان اللہ کوئی دوست ہے جڑا میرے نبی دا غلام ہوئے کیونکہ صحابہ کرام دی شان ہے کوئی ابا آونے اودوی ابا دا بھی مخالف ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو نو قتل کرنا تھا غزوہ احد میں نبی پاک دا غلامو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن حشام کو غزوہ بدر میں مار دیتا حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو مار دیتا مطلب کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ دے نال محبت رکھن دوست وہی ہوندے جڑا تیرے نبی نال محبت کرے نبی دے نال پیار کرے رسول اللہ دی شریعت تے چلے اگر نبی دی شریعت تے نہیں چلتا وہ دوست نہیں ہوتا آپ نے فرمایا جوان مارنا ہے اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی نبی دے صحابہ دی شان سبحان اللہ اللہ فرمائی لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخل
باللہ کہ والیوم الاخر اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دینے انہاں ویکھی کہ ایک چیز نہیں پانی کوئی رسول اللہ دا مخالف ہوئے پیار کرن فرمائے نہیں جڑا نبی دا مخالف ہوگی اونڈے مخالف ہیں اگر کہ کوئی قریبی بھی ہوئے بیٹا بھی ہوئے فرمایا انہاں دی اولاد ہوئے آبا و اجداد و من قنبہ قبیلہ ہوئے فرمایا انہاں دے حق کی کبھی بھی نہیں بول سکتے کیوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان فرمایا انہاں دے دل دے تے ایمان نقش ہو گیا فرمایا ایمان دی مہرہ لگ چکیاں نے انہاں دے دل تے ایمان آوے وہ نبی دی شریعت دے خلاف کبھی نہیں کر سبحان اللہ ایمان لگ گیا پورا لگ گیا فرمایا یہ وہ عظیم لوگ ہیں آگے کیا فرمایا فرمایا صرف یہ نہیں ہے انہاں دی شان کیا فرمایا اللہ نے جنت رسی اللہ انہیں تے راضی ہے سنو فرمایا اللہ انہیں حفظ اللہ سنو لوگو اللہ کا گروہ ہے صحابہ کرام فرمایا اولئک حزب اللہ یہی فرمایا اللہ کا گروہ ہے لا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ دا گروہ کامیاب ہے مطلب میرے نبی دا غلاموں رسول اللہ دی عزت دی گل ہوئے بندے سامنے آمین حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ نے فرمایا آج دوست کہیں دا دوست نہیں ہو سکتا اے جو سمجھایا سب قیام ہے سب رسول اللہ دا غلام ہے جدو میرے نبی دا غلام ایک اللہ کی دیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آیا آپ نے فرمایا یا ابن رواحہ و ابن رواحہ خاموش ہوئے ایویں نہ کر بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حرم اللہ اتھے کھڑے حرم ہے اللہ دے نبی دے سامنے کھڑے اللہ دے حرم دے حدود چ کھڑے اے گل نہ کر جدوں اے گل آئی ہے میرے نبی نے مخاطب ہو کے فرمایا خلی عنہ یا عمر فرمایا چھوڑ دے عمر آج عبداللہ بن رواحہ گلاں کرن دے اے جڑیاں گلاں کرے دا پیا تلوار تے تیراں تو بھی تیز نے تلوار تے تیر تو بھی زیادہ تیز نے فرمایا کوئی عام گلا نہیں انہاں نبی دے دشمناں کو سناون دے کہ جڑے فتح مکہ دے نہ ہون دے سو تاج محمود نے مکہ فتح کر کے سارے لوگوں دس دیتے اے رسول اللہ دے غلام سبحان اللہ بھائی حدیث میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہے حضرت عامر بن اقوا حضرت سلمہ بن اقوا دے بھائی ہیں سلمہ بن اقوا وہ ہیں جڑے گھوڑے پہ مل رہے ہیں تو گھوڑا انہوں کو نہ مل سکتا اتنی بڑی شان دے مالک ہیں اتنی بڑی شان دے مالک ہیں جتنی واقعات کی چھوٹی چھوٹی کتابوں نے سارے نے حضرت سلمہ بن اقوا دا واقعہ لکھا ہے جس طرح مطلب ہے مولانا زکریا صاحب نے فضائل اعمال لکھی ان دے وچ بھی لکھا ہے کہ حضرت سلمہ بن اقوا وہ شخص ہیں تو انہیں کو گھوڑا بھی نہ مل سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عامر بن اقوا غزوہ خیبر کتاب المغازی دے اندر میرے نبی دے غلام غزوہ خیبر کا موقع ہے جب میرے نبی دے غلام سفر کریں دے پہنے خیبر والے یار ان تاریخ تو سنا دے سونے دا کوئی شیر تو سنا دے آج یارا چلو سواری تو نامنا پوسی کیونکہ نبی دی شان جو بیان سبحان اللہ سواری تو چل آئے اس وقت سواری تو چلے آئے نا انہیں جڑے شیر پڑھنے اور شیر پڑھ کے ایک دو آیت قرآن بھی پڑھ کے ختم کرنے گل کیونکہ ٹائم کافی ہو گئے میں سویرے سفر کرنے تھے اس وقت ٹائم نہ ہوئے نا ول بندہ دا دل اتروٹ رہے بارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں فرمایا کہ آپ نے جڑے شیر پڑھنے اور شیر کہڑے ہیں سواری تو چلے لائے کو شیر پڑھنے حضرت امام بخاری نے کتاب المغازی دے غزوہ خیبر دے باب دے وچ میں لکھے کہ وہ دکھائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کیا پڑھتا ہے سنائے گا کتنی رسول اللہ دی شان ہے میرے نبی دے غلاموں آج ساتھ ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بنایا اگر میرے نبی نام دے تو دنیا نام بن دی اور یقینی گل ہے میرے نبی نے فرمایا ان شوان اول من تنشق عنہ الارض فرمایا اگر زمین کے اوپر جب تک زمین نہ پھٹسی زمین تو بہر مائن آسد حشر دا میدان ہی نہیں لگ سکتا حشر دا میدان نہیں لگ سکتا تو دنیا کی میں بن سکتا میرے نبی نے فرمایا حشر دے میدان ہے فرمایا میں حشر دے میدان ہے جب تک پہلے میں نہ بیسا صرف یہ نہیں فرمایا وہاں اول من حرق حلق الجنہ سب کو پہلے جنت دا دروازہ میں کھلے سا جب تک جنت دا دروازہ میں نہ کھلے سا جنت تک کھل نہیں سکتی سبحان اللہ شریف دی حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ نے دعا مانگی اللہم شیر سنائے اللہم لولا انت ما اهتدینا اللہ تیرا شکر ہے اگر تمہیں محبوب نہ دے میرا رستہ مل نہیں سکتا حضرت عامر بن اقوا شیر پڑھ دیتے ہیں بیان کون کروں حضرت سلمہ بن اقوا
اپنے بھائی دا آدھر میرے نبی دا غلام آدھا لولا اللہم لولا انت مہتدینا یا رسول اے اللہ اگر تم رسول اللہ نہ دے ویا تو ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے صرف اے نہیں آگے جا فرمایا ولا تصدقنا ولا صلینا نہ سا خیرات کر دے نہ سا نماز پڑھ دے ایسا صدقہ بھی نہ سے دے سکتے ایسا نماز بھی نہ سے پڑھ سکتے محبوب نہ یادے لیکن اگلی گل میرے نبی دا غلام جڑی سیابی کی تھی اگر توجہ نال سنی فاغفر فدا اللہ کا مطلب بینا یا رسول اللہ یا اللہ تو بخشے دارے فدا اللہ کا فرمایا یا اللہ تو بخش دے کہہ دے ہوتے ساری زندگی فدا ہے جان فدا ہے لیکن بخشی اس وقت تک مطلب بینا جب تک سمیت رہا سبحان اللہ صحابی کیا قید لا چھوڑیے اونی بار تک سارے گناہ نہ رہا جب تک اساسا کس دے چوں فرمایا اس وقت تک فرمایا جس وقت تک اسا نیک اگر سارے اندر نیکی نہ ہوئے تو بل تیری مرضی ہے جو کرے بندہ کر رہے الٹے کم اللہ بخشے تھی فرمایا نا کس کتاب نے کس حدیث نے لکھا کہ اللہ نے گناہگاروں کو بخش لوگ آدھو گناہگاروں نے بخش دیا بھائی گناہگاروں کو نہیں قانون بھی کہنے گناہ تو بات کی ایسی نیکی کی تھی اور نیکی دی وجہ کر آپ سبحان اللہ یاد رکھو رسول اللہ کے غلام کوئی ایسا گناہ کیتے سی اس گناہ دے بعد کوئی ایسا عمل کیتے سی چھوٹا یا بڑا اس عمل نے پچھلے گناہ محو کر کے بخشے ذریعہ بنے ایمیں بندہ نیک آدمی جہنم نہیں بن سکتا جب تک کوئی ایسا گندہ عمل نہ کرے جائے دی وجہ کہ نیک کا ظاہر ایک طریقہ ہی غلط ہے سلام لوگ نہ سیدھا ہی مطلب ہے کہ جڑا گناہگار کو چاہے تو بخشے نہ گناہگار جاتے کرم کر کے پیش نیکی قبول کر کے ان کی بخشش فرما جڑی عورت رہنے گئی میں برا عمل کرن والی یا مطلب جو بھی ہے انہیں کتی کو پانی پلایا ایک نیکی کی اس کی وجہ کے نکلے سارے جڑی عورت تہجد گزار رہی ہے جانور تو تبدیلی تو ظلم کیتا تہجد گزار اس ظلم کی وجہ کے اللہ پاک جاننا چاہتا یاد رکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام فرمایا یا اللہ سب کو بخشندہ رہے اس وقت تک جب تک اسان ایک آئیں جب وہ سمیت نہ گھومو تو وقت تیرے ہوتے فیصلے نے جو مرضی آوے آگے کیا فرمایا صرف اے نہیں آگے فرمایا میرے نبی جو غلاموں فرمایا کہ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا یا اللہ جب سارا سامنا ہوئے غزوہ خیبر دے موقع دیتے ہیں ظالمان دے نال وال ثابت قدم بھی رکھتے ایسا ثابت قدم بھی رہے بنا جدو شیر پڑے میرے نبی دو غلام میرے نبی نے فرمایا من هذا السائق آئے میرے سیادہ کیڑا بندہ ہے جڑا اٹھ چلائی ودے سواری کے شیر ودہ پڑ دے جڑا نال ودہ یا رسول اللہ یا امر بنا اقوائے جڑا تھوالی شانی شیر ودہ پڑ دے میرے نبی نے فرمایا یرحمہ اللہ اللہ ایدو تے رحم فرماوے کہ اللہ ایدو تے رحم فرماوے بڑی اچھی چیز پڑھنا بھی سبحان میرے نبی جو غلاموں میرے نبی دی شان اتنی ہے کہ بندہ ایک وارفعنا لکا اچھا تو والے دیکھر کو بلند کر بزرگے لکھے فرمایا بات کتنی شان میرے نبی دی بیان کر وارفعنا بزرگے لکھے اللہ دے رسول کو اللہ دا بیٹا نہ بڑھا اللہ دے رسول کو اللہ دی مخلوق منو تمام تو افضل سمجھو فرمایا یاد رکھائے ہمیں وال جتنی شان بھی بیان کرو فرمایا والی پوری نہیں ہو سکتی کہ تو والا فانا اللہ کا ذکر یہاں ذکر جو ہے یعنی رفعت اللہ نے بلند کر دی بندہ کیا اس واسطے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غلاموں سب تو بڑی چیز ہے کہ ایسا نبی پاک ایسا ملاد مانا ٹھیک ہے ملاد مانا ثواب ہے لیکن میرے نبی دے اکھیں ٹھنڈا کام سمجھے فجر دی نماز ہی پڑھو نماز بھی ایسا پڑھو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو یہ نماز جڑے نہ وجہ ملاد بناتا بچانا نماز بھی پڑھو میرا نبی پاک غلاموں اتنا تک بھی آئے گا اگر کہیں ایک نماز ہی چھوڑ دے گا تو میرا نبی پاک کتنا ایسا پتہ نہیں کتنا چھوڑی کتنا چھوڑی بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس سونی محفل جتنا ٹائم رہی اللہ پاک قبول فرماوے حل کریں انشاءاللہ زندگی اسی اپنے محبوب دا ذکر ہوندہ رہا سب تو بڑی چیزیں اساں نماز پڑھو قرآن پڑھو اگر یہ چیز تو اساں اور یہ فیوز و برکات قرآن دے قدم مل سکتے حضرت زکریہ علیہ السلام نے گال کی کہ یا رسونی و یا رسول من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ اللہ میں کو تو میرا کوئی وارث لے دے اور آل یعقوب کا وارث بھی دے دے وجعلہ رب رضیہ وہ بندہ ہوئے جنت تو راضی ہو آپ نے بیٹا نہیں ملا
چلو یار ہمیں جتے چلو میں سویرے ونجنے میری مجبوری بس اتنا کہوں گا بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں جڑی گل کرنا پیا پہلے بجے بلائے اپنا پلانی نہیں چلو میں سب صورت جڑی اصحاب کاف نے میرے حضرت نجاشی دے سامنے جڑی صحابہ کرام نے آیتاں تلاوت کی جان میں وہ تھوک سنا رہا ہوں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضرت جعفر تیار کیا میرے نبی دے غلاموں جدوں سامنے آیا نجاشی نے سدیا لوگوں نے شکایت کی تھی میرے نبی دی انہیں کہ تھوڑے نبی کے جائیں انہیں نبی پاک کی شان بیان کی اس وقت نبی دی شان بیان کی تھی قرآن پاک کی چاندے وانا کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ تو سا کیوں نہیں ایمان کہنا دیتا تو کیا بیماری ہے اتنا عظیم رسول ہے وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ جب کہ طریق الحق آ چکے انہیں آیتہ کیڑا پڑھان وہ حضرت جعفر تیار نے جنہیں آیتہ پڑھان میں تو سنا دینا تھوڑا دیا انہیں کیڑا آیتہ پڑھان میرے نبی دے غلام حضرت جعفر تیار جدوں سامنے آئے نا آپ نے فرمایا اسی جڑے نبی تے ایمان رکھنے اس نبی تے قرآن اترائے او اللہ دا سونا نبی ہے حجاج نجاشی نے آکھیا سنیو اگر تھوڑا سچا نبی ہے تو کوئی آیتہ سنا دو حضرت جعفر تیار نے قرآن سنے او جعفر تیار ہے میرے نبی دے غلاموں حضرت اسماء بنت عمیس دے گھر میرا نبی بیٹھا ہے گھر دے وچ بیٹھے آپ نے فرمایا وعلیکم السلام حضرت اسماء بنت عمیس کہ یا رسول اللہ کوئی مرد نظر نہیں آیا سلام کے کدیں دے میں مسلم شریف کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ہونے جنت دے وچ جعفر تیار اڑدا ودا گئی میں کو سلام کیتے سی میں سلام دا جواب دیتا سبحان اللہ سلام دیتے سی فرمایا اڑدا ودا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے فرمایا اڑدا ودا فرمایا میں ان سلام دا جواب دیتے حضرت جعفر تیار نے قرآن دی آیتاں پڑھیاں نے آپ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا اللہ نے ایک بندے نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرے نبی دے غلاموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت جعفر تیار پردے پہنے اذ نادا آپ نے فرمایا اللہ دے نبی آدھے کھڑے نے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربکا تیرے رب دی رحمت دے نال اس بندے دا ذکر ہے پیا جڑا زکریا علیہ السلام ہے کوئی عام نہیں اگے میرے نبی دے غلاموں اگے کیا فرمایا صرف اے نہیں فرمایا ذکر رحمت ربکا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ جدو اس بندے نے اپنے رب نو پکاریا اور پکارا اس وقت جس وقت کمزوری ہے سبحان اللہ خفیف ہو چکے ہیں کمزوری دے وقت میرے نبی دے غلاموں رب نو پکاریا کیوں پکاریا اگے رسول اللہ دے غلاموں آپ نے فرمایا قال ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس آپ نے فرمایا میرا اللہ میں کمزور ہو گیا میری ہڈیاں کمزور ہو گیا میرے بال بھی سفید ہو گئے آئے میرے اللہ لم اکن بے دعائیں کا رب شقیہ آئے اللہ جدو بھی میں تیرے کلو منگیا میں کدی بھی نام مراد نہیں ہویا تیرے کلو اج منگنیاں کیا منگدا یارسنی و یارس من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ سبحان اللہ آیا میرا تے میری امت میرے آل یعقوب دا وارث بیج کیا وارث اور نبی دا وارث دنیا دار نہیں ہوتا حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا جاؤ مسجد نبوی مال ونڈینا پے مسجد نبوی دے وچ فرمایا مال ونڈینا پے ونجو تو لوگ بھاج پے لوگ والا یاد ابو ہریرہ اج نعوذ باللہ نبی دا غلام ہو گئے جھوٹ بھی بولندے آپ نے فرمایا نہیں یارو میں تو جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں مسجد نبوی گئے تے مال ونڈینا پیا ہے اج اسی جڑے دنیا دے مال دے پچھو بھج رہے ہیں میرے نبی دا غلام ذرا سوچ کے بھی نہیں حرام دا تا نہیں اللہ حرام کھاوے فائدہ ہمارا
ہاں میرے نبی دے غلام مال حرام ہوے قبول نہیں ہوندا بندہ کھاوے تے فائدہ نہیں ہوندا رسول اللہ دے غلاموں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں لوگ بھجدے کہنے والا نے حضرت ابو ہریرہ تو آکھے مال ولیندا حالت ہے کہ تہاڈا مال بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں جھوٹ بولیا آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں کیا لوگ بیٹھے ہیں مسئلے بیان بیٹھے کرنے ہیں آپ نے فرمایا والا میں جھوٹا نہیں تسی ہو فرمایا یہ اصل وراثت ہے کہ نبی دے دین دی گل ہوئی پئی سبحان اللہ اصل وراثت ہے آپ نے یہ دعا مانگی فرمایا میں کو اوندا بنا دے وارث بنا دے بارہ نبی پاک دے غلاموں کیونکہ کافی انہیں جڑا اگے آیتاں پڑھاں بہت زیادہ طویل ٹائم اتنا کرنا تے میرے کئی دوست نے یہ لکھی ہے انگوٹھے چمن کس حدیث میں ہے بتا دینا نبی پاک دے غلاموں پہلی گل تے یہ جلسہ ہے محبت اللہ تے نہ کہیں تے تنقید کرنی ہے نہ تنقید واسطے آیا یاد رکھو کہ بالکل ہی میرا نہ تنقید دا ارادہ نہ میں تنقید کرنا میرا نیٹ کا تقریر موجود ہے الحمدللہ جڑا میں بیان کر سکتا کرنا تنقید بڑی گھاٹ کرنا اس وجہ ہے کہ میں ایک وعدہ نہیں میں کتاب بھی پڑھا ہوں کئی بندے کافر آکھن واسطے میں کتنا علم چاہیے ہے وہاں کہ کسی بندے نے اگر کوئی کافر آکھے تو اس کو ڈبل علم چاہیے یعنی جڑا بندہ کسی مسلمان کو کافر آکھے تو کوئی ڈبل علم ہے ڈبل رکھدا ہوئے کہاں کہ جب بندہ جاندا ہی نہ ہو وہ کو آکھن فائدہ چاہیے لیکن یہ کہ میرے کئی دوست لکھ لیتے بھئی انگوٹھے چومنا کس کتاب میں ہے کس حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تفسیر روح البیان دے اندر حدیث موجود ہے تفسیر ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی دیکھیں تفسیر جلالین ہر مدرسے پڑھائی ویندی ہے تفسیر جلالین دے اندر بھی یہ موجود ہے اور یہ بھی یاد رکھے ایک کوئی فرض واجب نہیں نہ سنت موقع ہے مستحب ہے کوئی کر بھی سے ثواب ہے کوئی نہ کرے سے گناہگار ہے لیکن جیڑا کوئی غلط تک سے گناہگار ہے روایت ملتی ہے جلئی دے لڑائی کیڑی شے یاد رکھو کوئی نہیں چمدا او تو ہن چمنا اعوذ باللہ مسلمان نہ استغفر اللہ توبہ ایک گل بھئی نیکسٹ چمنا مسئلہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھے فتاوی شامی لکھا ہے جس وقت انگوٹھے چومو نال پڑھو قرۃ بیکائنی یا رسول اللہ اللہم متعینی بالسمع والبصر مطلب اندہ ہے کہ ایسے میں بحث نہیں کرنا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھو میں اگے بھی یہ گل کرنا جڑا سارے لوگ نا اس طرح وہ کہ بھئی یہ نا بالکل ہی نفس جملہ تا نعوذ باللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا ہو گئے چوم گھنے تو ثواب ہے نیت اچھی ہو گئی نیکسٹ جملہ تا کوئی گناہ کوئی نہیں لیکن اگر انکار کی کسی کا گناہ ضرور ہو سی کیونکہ مستحب دا انکار بھی تھوڑا بہت مسئلہ ہے مستحب دا انکار بنا نہ کرے ایک اچھا عمل ہے انہیں دل دی گالے منن دل ہوئے تو مان گنے نہ ہو مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن انکار نہ کرو اس چیز دا جس چیز دی روایتیں دے اندر موجود ہو میں جڑی چیز آتا پہ اصل مسئلہ سادہ کتا کھڑ کے تو لڑ دے کیوں کہ اصل لڑ دے اس واسطے پایا ایک بندہ دے لازمی یا وہ آدھے بس ہے کہ میں لازمی کرے سب یاد نہیں بالکل ہی نہ جائے دے بھائی نا اس طرح دا طریقہ نہ کرو نہ لڑائی دا ہون ٹائم رہے بڑے بڑے علماء مارے گئے کافی ختم ہو چکے رائے گئے چھوٹے چھوٹے مولوی جنہوں نے نہ قرآن آندے نہ حدیث آندی یقین کرو نہ انہیں حدیث کتاب پڑھئے اور رات کو بیٹھ کر دبائے کہ جو بکواس کریں در اصل فلانا کافر تا فلانا مسلمان اس طرح نہ کرو اور تو نہ ہے بالکل میں کو پسند کرنا میرے تو زیادہ شدت پسند کوئی بھی کہے نہیں ہے نا میرے تو زیادہ میں کہاں گا ہم کو پتہ ہے میرے تو زیادہ شدت پسند میرا استاد آدھا پتہ نہیں کیا بنسی میرے تو زیادہ شدت پسند ہے ہی بھی کوئی کرنا لیکن ہون میرے تو زیادہ نرم بھی کوئی کرنا مسئلہ ہے نا بہت اوکھا مسئلہ ہے ایویں تو سام جڑی دل مننے کرو جڑی نہیں کرے دوسرے مسلمان کو غلط نہ بس محبت کرو راہ مسئلہ شیعہ دا انہاں کو بھالا انہاں دے گل نہیں کرو مسلماناں دی گل کرو کسے مسلمان دے فتوی لاون بڑا ٹائم لگے میں فتوی لاون آیا ہوں کتاباں دے اندر بڑی کتاباں موجود ہیں تے کتاباں دے اندر ہن کی گل کہانی مطلب تفسیر جلالین دس لکھی ہے تفسیر جلالین حالانکہ علامہ نور محمد صاحب شیخ لکھنا علماء دیوبند بزرگ انہیں لکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نام آوے درود بھی پڑھتے ہیں انگوٹھے بھی چومو تفسیر جلالین دیکھ گئی ہے تفسیر جلالین مجھے سے پڑھائی بندی ہے بھئی فتاوی شامی دے بھی کیے
تفسیر روح البیان دے وچ تو نے حدیث نے کل فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے چومیا تے نبی پاک نے فرمایا جویں ابوبکر کردا بھی میں جیڑا کرے سی فرمایا میں دی شفاعت کرے سا اے اگرچہ ہاں ان دا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سند ہاں سند کوئی نہیں ان دی اگر کوئی سند ہویا تے بات سنت موقع ہو گئی حدیث دی سند کوئی نہیں متن ضرور ہے بس ان دا بیا وقت یا مسئلہ ہے کہ جڑا تساں آپت جیڑیاں مطلب کرن جٹ آدمی نہ نیڑے کرو جٹ نہ علماء دا مسئلہ علماء تو میں ملدا رہا ہوں اتنا نہ گالی میں کو کرن نہ کوئی پرچہ میں کوئی عالم نے لکھ کے نہیں دی شوکت سیالی سے بھی آندا رہے کہ مولوی عالم نہیں لکھ کے دیندا عام آدمی جو ذکر ہے کہ جب وضو بھی نہیں آتا قرآن پاک دا مطلب ہے قرآن پاک کی تلاوت الحمد بھی سیدھی نہیں آتی تو وہ بندہ مطلب فتوی لاوت والا افسوس ہے جنازہ سے پڑھنے کے جنازے کے بعد کتنے بندے لڑدے کرنے کیڑے ہو گئے کوئی عالم لڑدا کرنے کوئی منگ دے چلیا بندہ دے کوئی نہیں منگ دے چلیا بندہ دے تو چھپے لڑدے میں کہ تیرا کیا جاتا ٹھیک ہے بھائی اگر بندے کچھ سوچو میں کوئی تے جلسہ نہیں کرنا ہے میں تو ماں میں کیا بھی میں چلو آمین میں جلسہ نہیں کرنا ہے تو نہ میرا جلسہ دا ارادہ ہے صرف یہ ہے کہ اللہ رسول کا ذکر ہو گئے ذکر دی محفل ہوئی نہ کوئی تنقید واسطے آیا تو نہ میں تنقید سنانا ہے وجہ ہے مجھے نبی پاک دے غلاموں ہر وہ عمل جڑا مننے دل مفتی ہے دل مفتی ہے جڑی چیز کو دل مننے کرو جڑی کو نہ مننے نہ کرو لیکن اس طرح بھی نہ ہو برے کر عمل اتنے برے ہو گئے کہ دل کالا دھو ہو گیا نہ نیکی نہ چیندے نہ برائی نہ چیندے دل جلے کالا تھی ونے والا نہ نیکی نہ چیندے نہ برائی نہ چیندے والا بندہ جڑی نہ ریا بھی کو سب جائے دے دل دا اینا صاف ہوے نا حضرت علی نے فرمایا دل بندہ برائی کردا ٹکا لگدا دل کالا دھو تھی ویندے فرمایا ان دی پاکیزگی دی فرمایا کیڑی صورت ہے ذکر الموت و تلاوت القرآن فرمایا موت کو یاد تے کری تے قرآن دی تلاوت تے کری دل دا آئینہ صاف ہو سبحان اللہ تاں دل دا آئینہ صاف ہو دل ہی میں نہیں صاف ہوگا قرآن پاک دی تلاوت جڑا بندہ کرے سی دل قرآن پاک دل نہ روزانہ پڑھو صبح قرآن پڑھو سارے مسئلہ ہے نہ لوگ قرآن پڑھن چھوڑ دو مائیاں قرآن پڑھدان مرد پہلے وہ اٹھینیاں مردوں کو تو سمجھو ہون حالت مرد آکے اٹھنے تو سکتاں پہ نہ آکے مطلب پتہ نہیں کوئی وضو کرنیا تو نہ کرنیا وٹا گھون کے لیتا تو نماز پڑھی نہ پڑھی مرد بندہ پہ جناب داڑھی رکھ کے بندہ پہ بیوی نماز ہی نہیں پڑھ دی میں کہ تیری داڑھی دا کیا فائدہ تو گھر والی کو نماز ہی نہیں پڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اے الجھنے دے وچ ہاں الجھنے اتنا کو بس جب سمجھ آوے وہ کرے جب نہیں آندی نہ کرے لیکن بے مسلمان کو غلط نہ جب تک کوئی اسلامی سند کوئی حدیث کمزور حدیث یہ میں مطلب ہے کہ تم جائز ہے یا نہیں جائز واسطے ایسا ایک حدیث پیش کرنا ہے کیوں ضعیف ہو عبادت ضعیف بھائی ضعیف من گھڑتا نہیں نا ایک موضوع ہوندے ایک ضعیف ہوندے حدیث دا قسمہ کسنا ایک ضعیف ایک موضوع اور ضعیف حدیث پتہ کی میں ہوندی ہے ایک بھئی چیز میرے ساتھ موضوع حدیثی کو اندے متن کھڑا ہوئی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے نا موضوع حدیثوں کو اندے نبی پاک نے فرمایا تو ہوئے نا ضعیف کے کو اندے حدیث دا کوئی ذوف نہیں ہوندہ متن صحیح ہوندے بیان کرنے والا بندہ ضعیف ہوندے اندے کیڑی کمیاں ہوندے بزرگ لکھے کہ اگر ایک بندہ بازار ایک بندہ پہ سر ننگا ہے کھاندہ پندہ بندے کوئی چیز فرمایا وہ دی حدیث نہ گھنائے عزت اعتماد کوئی پردہ پھردہ کھاندہ بندے اندت اعتماد کوئی حدیث نہ گھنائے ایک بندہ دوجا اس طرح امام بخاری دے بارے میں آپ ایک دفعہ حدیث گھننے گئے بڑا دور سفر کر کے گئے اتھے گئے تو بندے دے کولوں نے کہ صحیح میں حدیث گھننا ہے انہوں نے کہا نماز پڑھ گئے نماز پڑھ کے جس وقت حضرت باہر نکلن نہ امام بخاری دے سامنے آنا تو وہ باہر نکلنے والے نہ انہیں ٹھوک کے سکیں یہ ٹھوک سکیں حضرت امام بخاری واپس آ گئے انہوں نے کہا صحیح تو آدھے میں سفر کر گئے ہیں تو حدیث نہیں گندہ آپ نے فرمایا جناب میں حدیث اس وقت نہیں گندہ تو میں کہتے تو یقین کرنے نے کہ وہ کیا وجہ ہے میری کیڑی کمیونٹی ہوں کہ جب کو بیت اللہ دا حیاء بھی نہ ہوئے کو نبی دا کیڑا حیاء ہو سے تو کعبے والے پاسے ٹھوکدا کھڑے تو میں تیرے کو حدیث گندہ میں کعبے والے پاسے ٹھوک دیں تو تیرے کو حدیث گندہ تو اتنا ہی خیال کو یہ بھی حدیث ضعیف ہے علماء یہ اتنے تک نہیں لکھتے علماء یا جس بندہ دا حافظہ کمزور ہو چکا ہوگا اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ معاملات خلط ملت کر دیں اس بندے کی وجہ کہ ذوف آنے نبی دا فرمان کی ذوف نہیں آندا اس بندے دے ذوف دی وجہ کہ حدیث کو ضعیف ہے کہ ورنہ رسول اللہ دا فرمان ضعیف نہیں ہوتا یاد رکھا بے شک
ہاں یہ حدیث ضعیف کا مطلب ہی ہے ایسا سننا بھائی ضعیف ہے ضعیف مطلب ایک ہونا فارغ نعوذ باللہ حدیث او فارغ ہے جو موضوع آتا ہے موضوع کا معنی من گھڑا ایسی حدیث جڑی بنائی گئی ہوگی علماء سب جتنے بھی ہیں اگر کسی مسلک دا علماء ہوئے سوائے اہل تشریح دے اس حدیث نو اٹھے کیوں منا لی کو آدم ضعیف ہے یہ نہیں ہے دیکھو ہے کہاں موضوع من گھڑا کوئی بھی نہیں آتا تو ضعیف حدیث ہے تو انہیں اگر عمل کرو دل آ کے تو مستحب بھی چل سکتا ٹائم ہے تا کر نہیں کرنا مولوی ابراہیم صاحب کہنا انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے انگوٹھے چومن والے مرے ہوتے ابو بکر درود Text found at that location. جتنے لوگ ہیں Video recording button. سارے کو دعا ہے اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا یہ بھی پڑھ دیں اور نال سے یہ پڑھ دیں جڑا فتاوی شامی سے لکھا ہے اللہم تینی بالسمع والبصر یہ بھی پڑھ دیں قرۃ بک عینی یا رسول اللہ یہ بھی فتاوی شامی سے لکھا جس وقت نبی پاک کا نام ہے پڑھنے قرۃ بک عینی یا رسول اللہ اللہم تینی بالسمع والبصر یہ نبی پاک کا درود بھی تھی میں نے ویسے بھی اگر انگوٹھے نہ بھی چومے رسول اللہ کی ذات کا درود نہ پڑھے کہاں والی فال کوئی بھی ہوگا اگر نہیں چمدا انگوٹھے نہ چومے رسول اللہ کی درود نہ پڑھے کہاں ہی فال نبی پاک کی حدیث ہے کہ نبی پاک منبر پہ پیر رکھے آپ نے فرمایا اللہ لعنت آپ نے فرمایا آمین 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 حضرت جبریل نبی پاک صاحب کہ یا رسول اللہ ٹھٹھا سے تو آمین آمین کی تا کیا وجہ ہے میرے نبی نے فرمایا انہیں جبریل ہے انہیں کہ یا رسول اللہ جڑا رمضان پاوے تو روزے نہ رکھے طاقت دے باوجود اللہ انہیں تو لعنت کرے میرے نبی نے فرمایا آمین جڑا فرمایا ماں پیو کو پاوے بڈھا ہو ونے انہیں دی قدر نہ کرے اللہ انہیں تو لعنت کرے نبی پاک فرمایا میں کہ آمین کہ یا رسول اللہ تھوڑا نام سنے لفظ محمد وہ آوے تو تھوڑے تو درود نہ پڑے اللہ انہیں تو لعنت کرے میرے نبی نے فرمایا آمین نبی دا نام سن کے درود پڑھنا لازمی ہے واجب ہے جتنا بھی بندہ گناہگار ہوئے رسول اللہ دے نام دے ہوتے سن کے درود پڑھنا واجب ہے یاد رکھیں نبی پاک کی ذات دے درود پڑھنا لازمی ہے کیونکہ اس طرح دی حدیث ہے بہرحال وہ صحیح حدیث ہے مشکاہ شریف دی حدیث ہے بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ تعالیٰ فاقو میں کو رسول اللہ دے سچا غلام بنا لے قرآن پاک عمل کرنا لے آمین نعت سنیں